وضو کراتے کراتے جب پاؤں دھونے لگے تو بیٹے کو کان میں کہا، کیا میرے بیٹے آپ نے مجھے وضو کرایا ہے، پاؤں دھوتے وقت اس چھوٹی انگلی سے خلال کرنا تھا، انگلیوں کے درمیان کہیں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ جب ہم پاؤں دھوتے ہیں بعض اوقات ان انگلی کے درمیان کو خلا رہ جاتا ہے، وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، تو یہ چھوٹی انگلی ہے، اس کے ذریعے اس کے اندر پانی سے تر کر کے پھیرا جائے، اس کو کہتے ہیں خلال۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم نے وضو تو کرا دیا ہے، یہ میرا خلال نہیں کرایا۔ فرمانے لگے میرے حبیب کی سنت ہے وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، جب تم پاؤں دھوتے ہو تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یعنی دیکھنے میں یہ بڑی سنت چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے اس کی۔ جو سنت والا ہے وہ کتنی عظمت والا ہے، آپ سنت کو نہ دیکھیں، سنت والے کو دیکھیں۔ ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، ولیمے میں جاتے ہیں، کسی کھانے کی دعوت پہ جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر شرم آتی ہے کہ ہم اس کھانے کی کتنی بے قدری کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو کھانے کے لیے نان رکھے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہاتھوں کو صاف کرتے اور صاف کر کے پھر نیچے پھینک دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ کھاتے وقت آپ کا لقمہ یا لقمے کا کچھ حصہ زمین پہ گر جاتا ہے، تم اسے اٹھاؤ، اسے صاف کرو اور اسے کھاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کھانے کے اس حصے میں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں اگر کوئی انسان آج اس دور میں، روشنی کے دور میں، جدید دور میں، اگر وہ بیچارہ یہ حرکت کر لیتا ہے کہ نیچے گرے پڑے لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتا ہے، تو لوگ اس کے متعلق آوازیں کستے ہیں، یہ بھوکا ہے، اس نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں ہے۔ آگے اس کے اتنے کھانے کے مختلف قسم کی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ نیچے سے پڑے ہوئے لقموں کو اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھا رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایران فتح ہوا تو ایران والوں نے مسلمانوں کی دعوت کی ہے، مسلمانوں کو مرحوم کرنے کے لیے بڑے سے حال میں انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کو وہاں بلایا، بہترین قالین بچھائی کی جہاں سے انہوں نے چل کر اس دسترخوان پہ جانا تھا۔ ایک صحابی ربعی ہے، وہ اس دسترخوان پہ موجود ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مختلف قسم کی کھانے کی اقسام رکھی ہوئی ہیں، ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کھانا کھاتے کھاتے یہ ربعی ان کا ایک لقمہ وہ نیچے گر جاتا ہے۔ وہ ایرانی جو اپنے دولت کے نشے میں وہ ان کو مذاق کرنے لگے کہ تم لوگوں نے کبھی کھانا نہیں دیکھا ہے کہ تم اس لقمے کو نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہو، تیرے آگے اتنے قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس
سنت کو حقیر سمجھا کہ انسان نیچے سے لقمہ اٹھائے اور اس کو صاف کر کے کھائے. ہمارے ہاں بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اس نے بھی اس کو معیوب سمجھا اور اسے گھٹیا انداز سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، تیرے کھانے تیرے آگے بڑے ہوئے، تم پھر بھی نیچے سے لقمہ اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھاتا ہے. اس رفعی رضی اللہ عنہ اس کے نے جو جواب دیا ہے، آج ہمارے مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس انداز سے ان کو جواب دیں. ہم رکھ رکھاؤ کی عادی ہیں، ہم ایک مصنوعی قسم کی رواداری کو ہم نے اپنا رکھا ہے. وہ جواب دیتا ہے لا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الکرام، میں اللہ کے رسول کی سنت کو ان کتوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا ہوں. یہ جو مذاق کر رہے ہیں سنت کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، میں ان کتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا ہوں. یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے. اور جو انسان پیغمبر کی سنت سے محبت کرتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے ایک وصیت کی تھی. کیا وصیت کی ہے؟ وہ وصیت ہمارے سب کے لیے ہے. فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب نے کہا تھا کہ انس، اے میرے بیٹے، اے انس، میں تجھے ایک بات کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں کہ صبح کے وقت، شام کے وقت تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. نہ صبح کے ٹائم نہ شام کے ٹائم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیے. اس دل کے اندر کو کینہ پروری نہ کیجیے، بغض نہ رکھیے، حسد نہ رکھیے. شام کے ٹائم لَأَن تُمْسِيَ وَتُصْبِحَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ غِشًّا. صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے حبیب نے مجھے وصیت کی ہے. اور فرمایا یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. میرا خود یہ طریقہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں دل میں بغض، حسد، کینہ نہیں رکھتا. دل کو میں صاف رکھتا ہوں، شفاف رکھتا ہوں. ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. فمن احب سنتی فقد احبنی، جو انسان میری سنت سے پیار کرتا ہے، میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے. سنت سے پیار کرنا، سنت سے محبت کرنا، یہ پیارے پیغمبر سے پیار کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا ہے. اور فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میں اور وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری سی دعا سکھائی ہے. اللہم انی اسألک مرافقۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ. اے اللہ، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ نبی کریم کا مجھے رفیق بنا دے، میں آپ کی معیت میں جنت میں جاؤں. اتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ ہمیں مل جائے جنت میں جانے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی معیت
کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں ہم اکٹھے جنت میں جائیں، تو ہم کو نبی کریم کی اداؤں سے، نبی کریم کی سنتوں سے پیار کرنا ہوگا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، جب وہ انسان نبی کریم پر درود پڑھتا ہے، خاص طور پر یہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، اس دن کو، اس رات کو خوبصورت بناؤ مجھ پر درود پڑھ کر۔ ہمیں اپنے دندوں سے فرصت نہیں ملتی ہے، ہم پورے ٹائم پر جمعے کے لیے آتے ہیں، جو ہی اسلام پھرتا ہے بھاگ نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی رات پیغمبر پر درود پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتہ آ کر مجھے اطلاع دیتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ پر فلاں آدمی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، اس بہانے اس کے باپ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اے اللہ کے رسول، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، اس باپ کی کتنی عظمت ہے جس کا تذکرہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ وہ بیٹے کے درود پڑھنے کی بنیاد پر، باپ نے درود نہیں پڑھا، بیٹے نے درود پڑھا، فرشتے نے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اس الفاظ سے پہنچایا ان فلان ابن فلان صلی علیہ، اے اللہ کے رسول، فلاں آدمی نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس باپ کی، جس باپ کا تذکرہ پیارے حبیب سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کی سنتوں سے پیار کیجیے۔ بعض چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ میرے پیغمبر کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں دو چیزوں میں سے ایک کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، اللہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں اس بات کا اندیشہ رکھنا چاہیے جو پیارے پیغمبر کے سنتوں سے کی مخالفت کرتے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک ان کو ضرور آئے گا۔ کیا ہے وہ دو میں سے؟ ان تصیبہم فتنہ، یا تو انہیں دنیا میں کوئی آزمائش آ جائے گی، دنیا میں کوئی امتحان سے دوچار کر دیا جائے گا، دنیا کے اندر کو بیماری آ جائے گی، دنیا کے اندر اس کا کو بچہ بیمار ہو جائے گا، دنیا کے اندر کو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا کے اندر ان کا آپس میں اختلاف رہے گا، دنیا کے اندر باپ بیٹے کی نہیں بنے گی، بیوی خاوند کی آپس میں ٹھن جائے گی۔ فرمایا کہ جو لوگ پیغمبر کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، پیغمبر کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کسی کھاتے میں نہیں رکھتے ہیں، انہیں دو چیزوں میں سے ایک کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا، ان تصیبہم فتنہ، انہیں دنیا میں کوئی فتنہ، آزمائش، امتحان، کوئی ٹینشن یہ ان کو دنیا میں آ جائے گی۔ اگر انسان دیکھتا ہے کہ میں سنت کو ترک کرنے کے بعد یا سنت کی مخالفت کرنے کے بعد میرا دنیا میں امتحان، کوئی آزمائش نہیں ہوئی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بری ہو گیا ہوں، تو اگلی سزا وہی سے زیادہ سنگین ہے۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اگر دنیا میں بچ نکلا تو قیامت کے دن دردناک قسم کے عذاب سے دوچار
یہ سزا سب سے بڑی ہے، المناک دردناک قسم کا عذاب اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کی سنت کو مانتا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جو پیارے پیغمبر کی ادائیں ہیں، جو پیارے پیغمبر کی سنتیں ہیں، قطعاً اس کو نظر انداز نہ کیجیے، قطعاً اس کو اس بنا پر عمل نہ کریں۔ آپ یہ تو سنت ہے، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے وہ بڑی مشکل سے فرضی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، بڑی مشکل سے یہ فرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جو بھی امام سلام پھیرتا ہے وہ جلدی سے نکلنے کی کرتے ہیں، نہ اذکار، نہ استغفار، نہ تکبیرات، نہ تحلیلات، اور نماز کے بعد بیٹھنا، وہ سنتیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سی فرض ہے، فرض ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ یاد رکھیے، جو انسان سنت کا اہتمام کرتا ہے، یہ سنتیں اس کے فرائض کی چوکیداری کرتی ہیں، پہرے داری کرتی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جو سنتوں کی حفاظت کرتا ہے وہ فرائض کی بھی حفاظت کرے گا۔ جو سنتوں کا چور ہے وہ کل کا وہ فرائض کا بھی چور بن جائے گا۔ یہ سنتیں فرضوں کی نگہبانی، فرضوں کی چوکیداری، فرضوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ سنتیں ادا کرنے سے اس کے فرض محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ فرضوں کا چور نہیں بن سکتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، قیامت کے دن جب اللہ ترازو لگائیں گے ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے، وہاں جو فرائض ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارا خشوع خضوع، اللہ کی طرف توجہ، اس کی کٹوتی ہوگی، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے وقت کو کاروبار کی طرف توجہ کرتا ہے، کوئی اپنے گھر میں توجہ رکھتا ہے، وہ کسی طرف جاتا ہے، وہ کسی طرف جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح نماز جب انسان کی اس طرح ادا ہوگی تو قیامت کے دن اس کی کٹوتی کی جائے گی۔ کسی کو اس کی نماز کا دوسرا حصہ ملے گا، کسی کو تیسرا حصہ، کسی کو چوتھا، کسی کو 5واں، 9 حصوں کی کٹوتی کر کے کسی کو 10واں حصہ ملے گا۔ یہ نماز میں جو کمی ہوئی ہے ہمارے خشوع خضوع کی بنا پر، ہماری توجہ کی بنا پر، اس کی تلافی کیسے کی جائے گی، اس نقصان کو پور کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو فرائض میں کمی ہے، جو فرائض کی کٹوتی ہے، اس کو سنتوں سے پورا کیا جائے گا، اس کی سنتوں کو دیکھا جائے گا، اس سنتوں کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یہ 2 مین فائدے ہیں سنتوں کے ادا کرنے کے۔ بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو انسان دن اور رات میں 12 سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، 2 فجر کی اور 4 ظہر کی، 6 اور 2 ظہر کے بعد 8 اور 2 مغرب کے بعد 10 اور 2 عشاء کے بعد 12، جو انسان ان 12 سنتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کرے گا جو صرف ایک موتی سے بنایا جائے، ایک موتی سے۔ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی فضیلت ان سنتوں کی حفاظت کرنے کی ہے کہ جو انسان ان سے محبت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ 12 رکعات کی نبی کریم نے باقاعدہ نام لے کر بتلایا کہ 2 فجر کی،
4 ظہر سے پہلے 2 ظہر کے بعد یہ 8 اور 2 مغرب کے بعد یہ 10 اور 2 عشاء کے بعد 12. فرمایا کہ جو انسان کی 12 رکعات کی حفاظت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ اس کا جنت میں ایک محل تیار کریں گے جو ایک موتی سے بنایا جائے. اس لیے میرے بھائیو، ان سنتوں کو معمولی خیال نہ کیا کرو. چھوٹی سی چھوٹی سنت اگر آپ کی چاہت دل میں آ گئی، آپ کا اس سے محبت پیدا ہوگی، تو یقین جانیے اس سے بڑھ کر اور کا سبب نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور جو انسان اللہ کے رسول کی محبت کرے گا نا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سنتیں بہت ہیں. نبی کریم کی سنتوں کو جاننے کے لیے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، پتہ کیا کریں کہ نبی کرام کی سنتیں کیا کیا ہیں، ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیا کریں، ان پر عمل کرنے کے لیے بے چین ہو جایا کریں. گھر کے اندر یہ فضا بنا لیں کہ ہم نے ان سنتوں پر عمل کرنا ہے. باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے اولاد پر نظر رکھے، اس گھر میں کس کی سنت کا احیا کیا جا رہا ہے، کس کی سنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. ہم جہاں ان بچوں کی تعلیم پر نظر رکھتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، بہترین اکیڈمی کا، بہترین کالج کا انتظام کرتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی انتظام کیا جائے اس بچے کے اندر ان سنتوں سے کتنی محبت ہے، اس بچے کے اندر سنتوں سے کتنی محبت ہے، سنت کا کتنا پیار ہے. من احب سنتی فقد احبنی، من احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اللہ کے نبی کی سنتوں کا خیال کیجیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو معلوم کیجیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سنتوں کو ادا کرنے کی، ان سنتوں کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی چھوٹی سنت کا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں، وہ سنت اللہ کے ہاں چھوٹی نہیں ہے. آپ یہ خیال کریں یہ سنت ہے کس ہستی کی، وہ ہستی بڑی اونچی ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی رفع ہے، اس کی سنت کا ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمیں نصیب کر دے گا. اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرتا رہنے کی، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا